السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے آنچل میں جگنو، جو کہ تحریر ہے شازیہ چودھری کی۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آفیسرز کالونی میں دھیرے دھیرے شام اتر رہی تھی۔ کچھ گہرے بادلوں، سرمئی پہاڑوں کی ملگجی چوٹیوں اور سرسبز شاداب وادی کے گھنے درختوں نے شام کے اس رنگ کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ شہلالہ اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ گیٹ کے سامنے گھر کے متوازی رخ پر سیاہ کولتار کی سڑک تھی، جس کے دونوں اطراف سیدھے اور پاپلر کے درخت ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ یہ سڑک ٹریفک کے لیے بہت کم استعمال کی جاتی تھی، اس لیے کالونی کے بچے بے فکری سے یہاں کرکٹ، فٹ بال اور دیگر پسندیدہ کھیل کھیلتے تھے۔ بوڑھے اور خواتین اکثر ٹولیوں کی صورت میں چہل قدمی کرتے نظر آتے تھے۔ مغرب کے بعد جب مائیں بچوں کو گھروں میں بلاتی تھیں تب کہیں یہاں سناٹا دیکھنے میں آتا تھا، اور اس وقت یہی سما تھا، مغرب ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ شہلالہ سخت اکتاہٹ کے عالم میں گیٹ سے کچھ فاصلے پر لگے سفیدے کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ چہرے پر بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات نمایاں تھے۔ پتہ نہیں اپیا اور بیجی کب لوٹیں گے اسپتال سے، اس نے کوفت سے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ ویسے تو ڈیڈی کے آنے کا وقت بھی ہو چلا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر میں آ جائیں۔ مجھے گیٹ سے باہر کھڑا دیکھ کر یقیناً خفا بھی ہوں گے، مگر میں کیا کروں، اندر میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ یا اللہ، کس درجہ بوریت ہے اس کالونی میں، نہ کوئی ہلچل، نہ کوئی ہنگامہ، اوفو۔ وہ دل ہی دل میں جزبز ہو رہی تھی۔ شجی بھیا کو بھی نہیں بتایا کہ میں باہر ہوں، اندر گھر میں ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھے، مگر نہیں، یقیناً اپنے محبوب ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے۔ ٹی وی کے آگے تو ساری دنیا بھول جاتے ہیں۔ وہ تعلیمی مصروفیات کے سبب بچپن سے شہر کے ہاسٹل میں ہی رہی تھی، کالونی میں کم ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ اپیا کی تو ایف اے کے بعد شجی بھیا سے شادی ہو گئی تھی۔ اس وقت شہلالہ 7ویں کلاس میں تھی۔ شجی بھیا ان کے سگے تایازاد تھے، بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، ایسے میں عرفان صاحب انہیں اپنے گھر یہاں کالونی میں لے آئے۔ جب وہ پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہوئے تو اپنی بیٹی گل لالہ سے شادی کرا دی، اور شادی کے بعد ان کے اسی گھر میں رہنے پر اصرار کیا تھا۔ وہ کہتے تھے، شجا میرا گھر داماد نہیں بیٹا ہے، اور بیٹا باپ کے گھر ہی جچتا ہے۔ وہ 6-7 مہینے قبل بی اے آنر مکمل کرنے کے بعد مستقلاً کالونی لوٹی تھی، اور یہاں چند ماہ رہ کر ہی بور ہو گئی تھی، اور نہ کوئی دوست اور نہ کوئی دلچسپی تھی یہاں۔ ٹھنڈی ہواؤں سے بچنے کے لیے وہ سرخ شال کو اچھی طرح سر اور کندھوں پر پھیلائے ہوئے دور افق پر ڈوبتی سرخیوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ بے دلی کے باعث 2-3 دن سے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ سرخ اور سیاہ پرنٹ کا مرینا کا سوٹ شکن آلود اور ملگجا سا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں گم تھی، خبر بھی نہ ہوئی کہ کب متوازی سڑک پر عمودی لائن بناتی بڑی سڑک سے تیز رفتاری سے آتی ایک بجاروں گھر کے گیٹ کی ڈھلوان روش پر آن رکی۔ اندر سے ایک لمبے قد کا، کھلتی ہوئی رنگت اور گھنے چمکدار سیاہ بالوں والا وجیز سا مرد نکلا۔ بیل بجانے کے گھر سے دائیں جانب کے گیٹ لیمپ کے نیچے موجود سفید بٹن کو دبانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو اس پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ ہونٹ استجاب کے عالم میں سکڑ گئے اور روشن موٹی موٹی آنکھوں میں چمک در آئی۔ وہ کچھ ایسی کیفیت میں تھا کہ جیسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ اس کے سنجیدہ اور متین چہرے کے منجمد تاثرات میں خوشگواریت سی آ گئی، اور پیشانی کی شکنیں لمحے بھر میں غائب ہو گئی تھیں۔ یوں لگا تھا جیسے وہ اچانک ہی تحیر آمیز مسرت میں گر گیا ہو۔ شہلالہ ہنوز بیزاری کے عالم میں خود میں گم تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے سے پھڑپڑاتے شال کے پلو کو سمیٹتے ہوئے اس نے یوں ہی نظر گمائی اور ایک بے نیاز نگاہ آنے والے اجنبی شخص پر ڈالی۔ وہ بڑی دلچسپی اور شوق کے عالم میں اس کی طرف متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر دھیرے سے مسکرایا۔ ہیلو، کیسے مزاج ہیں؟ بھاری لہجہ گمبھیرتا اور سنجیدگی کا امتزاج لیے ہوئے تھا۔ انداز میں ہر درجہ وقار جھلک رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ ہیلو، شہلالہ نے کچھ الجھے ہوئے بے پرواہ انداز میں کہہ کر اپنی توجہ دوسری طرف مبذول کی۔ یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے۔
سالگرہ مبارک ہو۔ اس پر شاہ لالہ کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ اب حیران سی بغور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ 34 برس کا یہ سوبر سا مرد کیسے جانتا تھا کہ آج اس کا جنم دن ہے؟ اس دوران اندر سے ملازم نے گھنٹی کی آواز سن کر گیٹ کھول دیا۔ اسے دیکھ کر زوردار سلام جاڑا اور اپنی میت میں اندر لے گیا۔ کون ہے یہ صاحب؟ انداز تو خاصے شاہانہ تھے۔ وہ حیرانی سے اسے اندر جاتا دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ڈیڈی کے ملنے والے ہیں یا شجی بھائی کے۔ جب وہ جی بھر کر باہر کھڑے کھڑے بور ہو گئی تو مزمحل قدموں سے اندر چلی آئی اور لان میں کین کی کرسیوں پر بیٹھ کر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ اف، کب آئیں گی بیجی اور اپیا؟ اب وہ بری طرح جلا رہی تھی۔ اندر ڈائننگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا وہ صاحب شجی بھیا کے ملنے والے تھے۔ ارے گڑیا، تم ادھر بیٹھی ہو، میں تمہیں اندر تلاش کر رہا تھا۔ اسی ساتھ شجی بھیا اس شاندار سے آدمی کے ہمراہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر آئے تھے۔ جی میں بس آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے شال سنبھالتی سیدھی ہو گئی۔ یہ میری بہن جمع سالی ہیں شہ لالہ، تعلیم سے فارغ ہو کر اب مستقل طور پر کالونی آ گئی ہیں۔ ارادہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ٹیچنگ لائن جوائن کر لیں۔ شجی بھیا اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ شہ لالہ حیران رہ گئی۔ وہ بہت کم شجی بھیا کے دوستوں سے متعارف ہوئی تھی۔ ان کے ہاں اس کا رواج نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ صاحب کچھ زیادہ ہی کلوز ہیں گھر والوں کے۔ اور لالہ، شاید تمہاری ان سے واقفیت ہو، یہ کالونی کی مشہور و معروف شخصیت ہے آغا ہارون احمد۔ اس کالونی کا تعمیراتی کام ان کے والد صاحب کے زیر نگرانی تکمیل پایا تھا۔ کالونی کے پرائیویٹ کالج، ہاسپٹل اور دستکاری اسکول بھی انہوں نے تعمیر کرائے ہیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد تمام انتظامات آغا ہارون نے سنبھال لیے ہیں۔ اس خوبصورت کالونی کو مزید بہتر اور پرکشش بنانے کے لیے یہ آج کل ایک جامع منصوبہ ترتیب دے رہے ہیں، جس کے تحت بہت مختصر سے مدت میں کالونی میں کلب، ریسٹ ہاؤس، پلے گراؤنڈ اور تفریحی پارک بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ بلکہ تفریحی پارک تو تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ شہ لالہ نے گہری سانس لی۔ اب اندازہ ہوا تھا شجی بھائیاں کیوں اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ آغا ہارون کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور اس احساس نے اس کی ناگواری اور بیزاری کو مزید دوچند کر دیا تھا۔ تاہم وہ مہر بالاب رہی۔ اگر مس شہ لالہ پسند کریں تو کالونی کے کالج میں انتظامی معاملات سنبھال سکتی ہیں۔ میڈم طلعت کالج کی پرنسپل ہیں۔ انہیں نظام چلانے کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین معاون کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مس شہ لالہ کے تعاون سے ہم جلد ہی اس انٹر کالج کو ڈگری کالج میں تبدیل کر دیں گے۔ آغا کی تجویز پر شہ لالہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر ہولے سے اس کے لب متبسم ہوئے۔ اس کی نظروں میں اتنی چمک اور بھرپور تاثر تھا کہ شہ لالہ نے دوسرے ہی لمحے نگاہ چرا لی۔ کیسے دیکھتا ہے، جیسے کھا ہی تو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں تلملا رہی تھی۔ ہاں لالہ، تجویز تو بہت شاندار ہے، کیا خیال ہے؟ شجی لالہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ سوچوں گی، وہ دھیرے سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں آئی تو ٹیبل پر پڑے 2 گفٹ پیک دیکھ کر متحیر رہ گئی۔ فرام آغا ہارون احمد ٹو شہ لالہ۔ اس کی نظروں میں زمین آسمان گھومنے لگے۔ مائی گاڈ، مجھے کس حساب میں تحفہ دیا ہے؟ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں گفٹ پیک کھولے۔ پیش قیمت جویلری سیٹ اور پرفیوم۔ اسے حیرانی کا دورہ پڑ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے کا نفیس سا کارڈ الگ سے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ انہیں کیسے علم ہوا کہ میری سالگرہ ہے؟ اور وہ الجھ رہی تھی۔ اسی دوران شجی بھیا ادھر چلے آئے۔ پچھلے سال جب تم چھٹیوں میں شہر سے کالونی آئی تھی تو تمہاری سالگرہ والے دن آغا تم سے پہلی بار ملے تھے۔ شاید اس وقت کی بات یاد رہ گئی ہوگی۔ شجی بھیا نے نرمی سے وضاحت کی، اور شہ لالہ کے ذہن میں جماکہ سا ہوا۔ پچھلے سال ویکینڈ پر وہ کالونی میں تھی۔ اتفاق سے چھٹی کا دن تھا۔ سبھی گھر میں موجود تھے۔ شام کو لان میں بیٹھے چائے کے لوازمات اور سالگرہ کے کیک کے ہمراہ سادہ سے انداز میں اس کی سالگرہ منا کر گفٹس دے رہے تھے، جب ملازم ڈیڈی کی اجازت پا کر آغا کو ادھر ہی لے آیا تھا۔ شہ لالہ سرسری سے سلام دعا کے بعد اندر چلی گئی تھی۔ اپیاں بھی 2-4 باتوں کے بعد اس کے پیچھے آ گئی تھیں۔
اچھا، تو موصوف نے اتنی پرانی بات یاد رکھی تھی، جبکہ تو اس کی صورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر مجھ میں ایسی کیا بات نظر آئی ہے کہ جو میرا جنم دن اتنے دھیان سے ذہن میں محفوظ رکھا ہے۔ اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام سے سادہ سی لڑکی تھی، اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ شاید یہی بے نیازی آگا کو بھا گئی تھی۔ بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی تھی شجی بھیا، اتنی معمولی سی بات آغا ہارون کو کیسے یاد رہے گی؟ میرا مطلب ہے ہمارا تو ان سے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، حیرانی تو مجھے بھی ہے، شجی بھیا پرخیال انداز میں بولے۔ وہ میرا دوست بھی ہے، مگر بڑا مودی، منموجی اور مطلون مزاج ہے۔ کالونی میں اس کا بہت رعب اور دبدبہ ہے، ظاہر ہے اتنی اونچی حیثیت ہے۔ ڈیڈی بھی اس کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں۔ کالونی والے اس سے حد درجہ حائف رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ بہت کم کسی کو لفٹ کراتا ہے، بس اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے۔ آپ یہ گفٹس واپس کر دیں۔ بھائی جان نہ پہچان بڑی حالہ سلام۔ آپ کے دوست ضرور ہوں گے، مگر میرے لیے تو قطعی اجنبی ہیں۔ وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ اتنی ہمت کہاں سے لاتا؟ وہ سخت برا مانتا۔ وہ حفیظ سے ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت سے اتنا جلال تمکنت ٹپکتی ہے کہ بندہ اس کے مزاج کے خلاف بات کہنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ امیر ہوں گے تو اپنے گھر میں ہوں گے، ہم پر کاہے کا رعب جماتے ہیں؟ شہ لالا نے ناک سکوڑتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ دیکھو لالا، بیکار کی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اپیا اصرار کرتے کرتے عاجز آ گئی تھی، مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ یقین کیجیے، میرا رتی برابر دل نہیں چاہ رہا کہ دعوت میں جانے کو۔ پلیز اپیا، وہ اجازت سے بولی۔ اس نے خاص طور پر بیجی سے تمہارے لیے کہلوایا تھا۔ دیکھو، اتنے بڑے پیمانے پر آگا پیلس میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ کالونی کے لوگ تو منتظر رہتے ہیں ایسے بلاؤں کے۔ آگا ایک بار بلائے تو 100 بار سر کے بل چل کر جاتے ہیں۔ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس قسم کے شاہانہ دعوتوں میں شریک ہو کر، اور ایک تم ہو کے۔ اپیا برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ مجھے معاف رکھیے ایسی دعوتوں سے۔ اس کی بیزاری بدستور قائم تھی۔ اوہو، خواہ مخواہ کی بوریت، اس نے ناک سکوڑی۔ ایک تو تم ہر شے سے جلد بور ہو جاتی ہو۔ اپیا ضد چھوڑنے لگی۔ میں چاہ رہی تھی کہ تمہاری تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی، پھر کالونی کے دیگر معززین سے بھی ملاقات بھی ہو جاتی، دل بہل جاتا تمہارا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، مجھے وہ بندہ ہی نہیں اچھا لگتا۔ عجیب پراسرار سی شخصیت ہے اس کی، پھر اس کی گیدرنگ سے مجھے کیا واسطہ؟ وہ قطعیت سے بولی اور اپیا کو ہار ماننا پڑی۔ شام کو شجی بھیا، اپیا اور ڈیڈی دعوت پر چلے گئے۔ بیجی اس کے خیال سے گھر پر رک گئی تھی۔ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم گئی، صوفے پر نیم تراز ہو کر پروگرام دیکھتے دیکھتے یوں ہی ذرا دیر کو اونگ آ گئی۔ مان فون کی تیز بیل پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وال کلاک پر نظر گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ گزشتہ 1.5 گھنٹے سے محو خواب تھی۔ کمال ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چپل گھسیٹتی لابی میں رکھے فون کی طرف بڑھی تھی۔ کھڑکی کے سمٹے ہوئے پردوں سے باہر گہری ہوتی شام کے عکس واضح نظر آ رہے تھے۔ ہیلو، اس نے شکستہ سے انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ یہ ستم نہیں تو کیا ہے کہ جس کے اعزاز میں محفل سجائی جائے وہی منظر سے غائب ہو۔ آپ نے بہت ضبط آزمایا ہے ہمارا۔ بھاری مردانہ لہجے کا شاکی پن اور استحقاق بھرا انداز انگشت بدنہ کر گیا، منہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگا اس کی غیر حاضری کا اس درجہ نوٹس لے گا۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے۔ وہ دل سے امٹتے غصے کی لہر دبا کر رسمی سے معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ اسے کہتے ہیں کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری۔ بہرحال اگر آپ بروقت مطلع کر دیتی تو میں یہ دعوت کینسل کرا دیتا کہ اس صورت میں اس کے انعقاد کا کچھ جواز ہی نہیں بنتا۔ شہ لالا خاک بھی نہ سمجھ سکی۔ آگا کے لہجے میں اتنا حتمی پن اور قطعیت تھی کہ وہ جوابی کارروائی کے طور پر انداز میں سختی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اس میں میرا کیا دوش؟ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ بمشکل تمام اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی، مگر واضح رہے۔ آپ میری ذاتیات میں دخل ہو چکی ہیں، آج سے نہیں، سال بھر پہلے سے۔ آپ کو جان لینا چاہیے۔ آگا کے لہجے میں حد درجہ رعونت اور نروٹھا پن تھا۔ وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ یکلخت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مٹھیاں بھنج گئیں اور دوران خون تیز ہوتا محسوس ہونے لگا۔
آپ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ شہلالہ کا لہجہ واضح طور پر سخت تھا۔ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، برائے کرم آپ اپنی حد میں رہیں۔ وہ بھننا کر بولی۔ اچھی بات ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا میری اور آپ کی حدود کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا تھا۔ ایک ثانیے کو شہلالہ بت بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ ہکا بکا ریسیور ہاتھ میں لیے گھور رہی تھی۔ دھمکی؟ واہ، کیا سمجھتے ہیں موصوف خود کو؟ وہ غصے سے کھولنے لگی۔ شرم تو نہیں آتی پرائی لڑکیوں کو تاکتے ہوئے؟ اتنی عمر کو پہنچ کے شادی شدہ بھی ہو گئے مگر نظر میں حجاب نہیں بھرا۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ عفیہ بتا رہی تھی کہ بہت عرصہ قبل اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی عمر نے وفا نہیں کی اور شادی کے 2 سال بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آغا لندن چلا گیا پڑھائی کی غرض سے۔ وہاں جانے کیا چاند چڑھائے ہوں گے، کسی کو کیا خبر۔ وہ سخت متنفر ہو رہی تھی۔ میڈم طلعت سے مل کر اسے خاصی مسرت ہوئی۔ بڑی کرینے کی خاتون تھی۔ ان کے ہمراہ ایڈجسٹ ہونے میں اسے چندہ دشواری نہ ہوئی تھی۔ اب کسی حد تک کالونی میں اس کا دل لگنے لگا تھا۔ اس روز عفیہ کے لاڈلے بیٹے ارسل کو بخار تھا۔ عفیہ خود بھی بیمار تھیں۔ اتفاق سے ڈیڈی اور شجی بھیا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ ارسل کو ہاسپٹل لے جانے کا مسئلہ تھا۔ عفیہ، میں کالج سے چھٹی کر کے ارسل کو ہاسپٹل لے کر دکھا آتی ہوں، تم سے سنبھل جائے گا؟ عفیہ نکاہت سے بولی۔ بہت شرارتی ہے، گھر میں گاڑی بھی نہیں ہے، پیدل اسے اٹھا کے کیسے جاؤ گے؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 5 منٹ کی تو واک ہے۔ اس نے احتیاط سے گوتھنے سے 2.5 سالہ ارسل کو بازوؤں میں لے لیا، جس کے رخسار بخار کی حدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ گھر سے سیدھی سڑک ہسپتال کی طرف جاتی تھی۔ سڑک کے ارد گرد سفیدے اور پاپلر کے درخت ہوا سے لہرا رہے تھے۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ چندہ رونا نہیں، شاباش۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی ارسل کو تھپک بھی رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھی OPD کی طرف بڑھی تھی۔ خوش قسمتی سے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کاؤنٹر پر سلپ بنوانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بیٹھے اٹینڈنٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب فارغ ہیں کیا؟ وہ جی راؤنڈ پر ہیں جی، اٹینڈنٹ نے سر سے کھسکتی ہوئی ٹوپی جماتے ہوئے مستعدی سے جواب دیا۔ راؤنڈ پر؟ اس سے تعجب ہوا۔ مگر 9 سے 12 تو OPD کا ٹائم ہوتا ہے، راؤنڈ 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بات یہ ہے جی کہ آغا صاحب ہسپتال کے دورے پر آئے ہیں، تمام ڈاکٹر صاحبان اور اسٹاف ان کے ساتھ ہیں، وہ معائنہ کر رہے ہیں ہمیں یہاں کے انتظامات کا۔ اوفو! وہ سخت بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی اثنا میں پورا وفد ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں اور آغا صاحب بھی۔ اٹینڈنٹ مستعدی سے کھڑا ہو کر مودبانہ نظروں سے اس طرف دیکھنے لگا۔ باہر کے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے آغا کے قدم اسے دیکھ کر خود بخود سست پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹرز ان حماق سے اس کے مشورے اور تجاویز سن رہے تھے۔ خیریت ہے؟ آغا کو تشویش لاحق ہوئی تھی۔ کوئی خیریت سے ہاسپٹل کب آتا ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ چھپا کر سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ تبھی آغا اس کی گود میں نیم خوابیدہ گپلو سے بچے کی طرف دیکھنے لگا جسے وہ اس کے گھر میں 2-4 بار دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو فراغت ہو تو بچے کو دیکھ لیں، اسے رات سے بخار ہے۔ وہ قدرے جتانے والے انداز میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آغا ہارون نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ دانی کپڑوں میں اکھڑے انداز اور بگڑے ہوئے تیور لیے وہ پیشانی پر بل ڈالے بیزار سی کھڑی تھی۔ جانے کیا بات تھی، اس کے بے مروت اور روکھے پھیکے رویوں کے باوجود اس کی طرف دل کھینچتا تھا۔ کوئی بات تھی جو اس عام سی آدم مزاج لڑکی کو خاص بنا گئی تھی۔ گو آغا ایسے رویوں کا عادی نہیں تھا۔ وہ مد مقابل کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا انا پرست اور حاکمانہ مزاج کسی دوسرے کی منمانی اور بد مزاجی ہرگز گوارا نہیں کر پاتا تھا، مگر اس کھردری اور جارحانہ مزاج والی لڑکی کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر آغا سے رخصت چاہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا، ساتھ ہی شہلالہ کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ایکسکیوز می۔ اس کے سائڈ سے ہو کر چھپاک سی ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ اچھی طرح چیک اپ کروانے کے بعد دوائیوں کی پرچی لے کر وہ ہاسپٹل کے میڈیکل اسٹور میں گھس گئی۔ دوائیوں کے لفافے اور ارسل کو سنبھالتی ہوئی جب ہاسپٹل کے احاطے سے باہر آئی تو بونچا رہ گئی۔ گیٹ کے پاس پجاروں سے ٹیک لگائے آغا ہارون محویت سے سگریٹ پی رہا تھا، غالباً اسی کا منتظر تھا۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، وہ دوستانہ انداز میں اس کے قریب آ کر بولا۔ اس کی اس درجہ بے تکلفی شہلالہ کو بہت کھلی۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی، اس نے بد لحاظی سے کہہ کر قدم بڑھائے۔ وہ تیزی سے سامنے آ گیا۔ تم اس قدر خودسر اور بدتمیز کیوں ہو؟
وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر وہ ایک لہجے کو خائف سی ہو گئی۔ چلو آؤ بیٹھو، وہ جلال میں آ کر حکمیہ بولا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں آغا صاحب کہ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی، وہ مشکل تمام ضبط کر رہا تھا۔ تو پھر تم بھی ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اس کے ہٹیلے انداز پر غضبناک چہرہ لیے اس کے مقابل آ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، ایک دن میں تمہیں اپنی مرضی پر چلا کر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی تھیں۔ وہ دن مر کر بھی نہیں آئے گا۔ شہلالہ سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھینچ کر اشتعال کے عالم میں گویا ہوئی اور گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا، اور پھر جیسے گھر میں ایک بونچال سا آ گیا تھا۔ آغا ہارون نے اپنا پروپوزل شہلالہ کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے تو زمین آسمان ایک کر ڈالا، کسی صورت بھی آمادہ ہونے کو تیار نہ تھی۔ شجی بھیا کی دلی خواہش تھی، عفیہ تقریباً نیم رضامند تھیں اور ڈیڈی بھی اس پروپوزل پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ رہ گئیں بیجی تو وہ بیچاری نہ 3 میں تھی نہ 13 میں۔ ساری زندگی دوسروں کے فیصلوں پر ساد کیا تھا، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ مجھے کسی قیمت پر یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ پیر پٹک رہی تھی۔ عفیہ جذبہ سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی آخر کوئی معقول وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ وہ اس کے انکار کو اس کی نادانی پر محمول کر رہی تھی۔ اس طرح کے نواب ٹائپ لوگ بڑے عیاش اور مغرور ہوا کرتے ہیں، صرف اپنی میں کو اہمیت دینے والے، اور میرا ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف کہہ دیا، آغا ہارون ایسے نہیں ہیں، بس ذرا کم گو ہیں اور لیے دیے رہتے ہیں، تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اتنی چاہ سے رشتہ مانگا ہے، کتنے ہی گھرانے امیدوار تھے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے، مگر آغا نے شادی کے لیے پیش رفت نہیں کی۔ تم نے ان کا کفر توڑا ہے خدا خدا کر کے۔ اسی بات سے تو مجھے سازش کی بو آتی ہے۔ شہلالہ نے زور دے کر کہا، آخر ایسی کیا بات دیکھ لی ہے انہوں نے مجھ میں؟ کالونی میں کتنی ہی حسین و ذہین اور سلیقہ مند لڑکیاں موجود ہیں، میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اتنی عام سی لڑکی ہوں، کوئی ہیرے موتی نہیں جڑے۔ بات ساری یہ ہے کہ آغا صاحب انتقامی کارروائی کے طور پر ہی قدم اٹھا رہے ہیں۔ وہ عادی ہے رعایا کو اپنے سامنے سر جھکائے دیکھنے کے۔ میں نے ان کی حاکمیت نہیں مانی تو انہوں نے یہ طریقہ سوچ لیا میری تذلیل و تحقیر کرنے کا۔ وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم تھی، لہجے میں بلا کا طنز اور زہریلا پن تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، وہ تو پہلے جب تم سے ملے تھے تب سے متاثر تھے، اور یہی تو سوال ہے عفیہ، کیوں متاثر ہوئے؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عفیہ جلا سی گئی۔ بھائی انہیں نظر آ گئی ہوگی کوئی ایسی بات۔ بعض اوقات کسی کو پسند کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی کوئی شخص من کو بھا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو پسند کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، اسی طرح بعض اوقات یوں ہی کوئی شخص بلا وجہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے، کوئی واضح سبب نہ ہونے کے باوجود ہم اس کو پسندیدگی کا مقام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ میرے معاملے میں آپ یہی سمجھ لیجئے۔ وہ اطمینان سے بولی، مجھے وہ صاحب پسند نہیں ہیں۔ بھائی مجھے تو سیدھے سادے عام سے اپنے جیسے صاف کو لوگ اچھے لگتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر مزید گویا ہوئی۔ یا خدا! عفیہ نے سر تھام لیا۔ تم تو سچ مچ ٹیڑھی کھیر ہو۔ خبر بھی ہے تمہارے بھیا اور ڈیڈی اس رشتے کے کتنے حمایتی ہیں؟ عفیہ بگڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا بتائیے تو، اپنے آباء و اجداد کے خاندانی نام اور دولت کے علاوہ موصوف کے پاس اور کون سی خوبی ہے؟ وہ استہزائیہ بولی۔ ہاں ایک اور پوائنٹ موصوف کے حق میں جاتا ہے کہ شکل و صورت کے اچھے ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی چاند تارا ان کی شخصیت پر ٹکا دکھائی نہیں دیتا۔ معاف کیجیے گا عفیہ، اس درجہ مغرور اور خود پرست شخص سے اپنی قسمت پھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ بھیا اور ڈیڈی سے کہہ دیجیے گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولی۔ شجی بھیا اس کے انکار پر بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آغا کنسٹرکشن کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اس حساب سے آغا ہارون ان کا باس بھی تھا۔ پھر کالونی میں آغا کی اپنی ایک مستحکم اور انفرادی حیثیت تھی جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کے حساب سے آغا کے رشتے میں کوئی ایسا عیب بھی نہیں تھا۔ دیکھا جاتا تو شہلالہ کے لیے بہترین پروپوزل تھا۔ خدا جانے انہوں نے کتنی شادیاں کر رکھی ہوں گی شجی بھیا۔ ایک تو وہ ہے جو ہم سب کے علم میں ہے، لندن میں 5 برس ان کا قیام رہا ہے، وہاں 2-3 تو ضرور کر رکھی ہوں گی۔ جب دولت گھر کی لونڈی ہو اور اختیار بھی ہو تو کون کافر پارسائی کا دامن تھامے رہے گا؟ بھائی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ 2 ٹوک انکار مجھ سے کسی طور ممکن نہیں ہے۔ ڈیڈی بھی اپنا پہلو بچا گئے ہیں، انہوں نے فیصلے کی سلیب میرے کندھوں پر رکھ دی ہے۔ شجی بھیا سخت ٹینشن میں تھے۔ دیکھو تم ایک بار پھر سوچ لو،
وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ 1000 بار بھی سوچو تو یہی نتیجہ نکلے گا شجی بھیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یقین کیجیے میرا دل نہیں مانتا اس پروپوزل کے علاوہ آپ جہاں چاہیں جس شخص کے ساتھ چاہیں رشتہ جوڑیں۔ میں ایک لفظ نہیں کہوں گی مگر یہاں نہیں۔ وہ اس درجہ لجاجت سے گویا ہوئی کہ شجی بھیا کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہوں نے گول مول سے نرم انداز میں بالآخر شہلالہ کا موقف آغا تک پہنچا دیا۔ آغا سن کر کتنی ہی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ شجی بھیا دھڑکتے دل سے آغا کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ان کا دل دک دک کر رہا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں براہ راست شہلالہ سے بات کر لوں؟ بالآخر وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے بالکل بھی اعتراض نہیں، آپ شوق سے بات کر لیں۔ وہ جلدی سے بولے، اگر وہ قائل ہو جائے تو ہم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آپ کو ہاں کر دیں گے۔ گھر آ کر انہوں نے شہلالہ کو بالآخر آغا کی آمد کی وجہ بتائی۔ کیا مصیبت ہے، کمبل ہی ہو گئے ہیں موصوف۔ وہ اندر ہی اندر بری طرح جلا رہی تھی، تاہم شجی بھیا کے سامنے مہر بلب رہی۔ مارے باندھے سر ہلا دیا۔ قائل تو ان کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے مجھے، اس نے سلگ کر سوچا۔ اس شام آغا کو چائے پر مدعو کیا گیا تھا۔ ڈیڈی ان دنوں اپنے آفیشیل طور پر کراچی گئے ہوئے تھے۔ اپیا شجی بھیا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں میزبان کے طور پر آغا کے سامنے موجود تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے میں آ گئیں۔ جاؤ تم اب، تمہارے بھیا بلا رہے ہیں، اور دیکھو کوئی بدتمیزی مت کرنا، خیال رہے وہ یہاں کی طاقتور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے بھیا کے باس بھی ہیں۔ معلوم ہے مجھے۔ وہ برے برے منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ کپڑے تو بدل لو، پرسوں کے پہنے ہوئے ہیں۔ سر جار منہ پھاڑ جاتا دیکھ کر اپیا نے ٹوکا۔ چلے گا سب، وہ بے پرواہی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ چونکہ وہ ذہنی طور پر تیار تھی اس لیے آغا کے روبرو قطعی حائف نہ ہوئی، بہادری سے ڈٹ کر بیٹھ گئی۔ شجی بھیا کسی ہیلے بہانے سے درمیان سے کھسکنا چاہ رہے تھے۔ اسی لمحہ شہلالہ نے پہل کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر نڈر انداز میں پوچھا، آغا صاحب ایک بات ایمانداری سے بتائیے گا، آپ نے کل کتنی شادیاں کی ہیں؟ اس کے انوکھے سوال پر شجی بھیا ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بعد لحاظ تیور الگ انہیں گڑبڑائی دے رہے تھے۔ انہوں نے دہل کر آغا کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئی تھیں۔ موٹی موٹی چمکدار آنکھوں میں غضب کی سرخیاں ہلکورے لینے لگی تھی، تاہم جب وہ بولا تو لہجہ حد درجہ پرسکون تھا۔ ایک 18 برس کی عمر میں بابا جان نے خاندان کی لڑکی زینب سے کی تھی، پھر اس کی وفات کے بعد انگلینڈ میں قیام کے دوران انگریز لڑکی جوزائفن سے شادی کی تھی، مگر یہ تعلق چل نہیں سکا۔ شادی کے 6 ماہ بعد رضامندی سے طلاق ہوگی۔ یہ انکشاف شہلالہ کے لیے تو تخیر کا باعث تھا ہی۔ خود شجی بھیا بھی دک سے رہ گئے۔ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا 2 شادیاں کر چکا ہے۔ تو گویا اب مجھ سے شادی رچانے کا ارادہ ہے۔ اس کی حد درجہ بدلحاظی پر آغا بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ شجی بھیا بھی برہمی سے شہلالہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے تو بہتر تھا وہ سامنے ہی نہ آتی، خواہ مخواہ بات بڑھا کر آغا کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ ہاں، آغا نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹل انداز میں کہا۔ وہ اس کے جارحانہ تیوروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہ چرا گئی۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں سر جھکا کر آپ کے حرم میں چلی آؤں گی؟ اس نے بدلحاظی کی انتہا کر دی۔ اب کہ آغا کا ضبط پارا پارا ہو گیا، وہ سرخ چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دس از ٹو مچ۔ وہ آگ بگولا ہو کر بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ شجی بھیا آغا آغا کرتے رہ گئے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ انہیں ناراض کر دیا؟ شجی بھیا کے لہجے میں ہراس غالب آ گیا تھا۔ جاؤ انہیں روکو نادان لڑکی، اس درجہ اپروچ فل بندے کو للکارنا سراسر بے وقوفی ہے۔ ہم کل کو کسی مصیبت میں بھی گر سکتے ہیں، جاؤ انہیں روکو۔ شجی بھیا کے سراسیمہ تیور شہلالہ کو کنفیوز کر گئے تھے۔ وہ اپنی ضد بھول کر باہر کی طرف لپکی۔ بات سنیے۔ وہ گیٹ سے نکلنے کو تھا جب شہلالہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ آغا کو لامحالہ رکنا پڑا۔ اس نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے شہلالہ کی جانب دیکھا۔ اندر چلیے پلیز۔ میرے راستے سے ہٹ جائیے محترمہ، اتنی تواضع کافی ہے۔ وہ نہایت تلخی سے گویا ہوا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے اس پر افسوس ہے۔ وہ اسے ٹھنڈا کرنے کی غرض سے لجاجت سے بولی۔ اس کے اس درجہ شیریں انداز نے لمحے بھر میں آغا کو موم بنا دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے اپنے تحقیر آمیز استہزائیہ انداز سے اس کو آتش فشاں بنا گئی تھی۔
یوں آزمائش بن کر میرے سامنے نہ کھڑی ہوا کرو، میں ضبط ہونے لگتا ہوں۔ نرمی سے اس کا گداز بازو تھام کر ایک طرف کرتے ہوئے وہ خوابیدہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی نظروں کے تپش اور لمس کی حدت شاہ لالہ کے رخساروں پر خون چھلکا گئی۔ وہ فطری حجاب کے حصار میں آ گئی، پلکیں جھپک گئی تھیں اور ساری تراری لمحے بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر تیزی سے اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف ہوگی۔ آگا گم سم سا بے خود کھڑا اس کو نگاہ کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ میں پھر آؤں گا میری زندگی۔ وہ اس کے سامنے ہولے سے جھک کر مخمور لہجے میں بولا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ شاہ لالہ بری طرح چونک کر اس کو گھورنے لگی۔ حیا کا طلسم اور لمس کی میٹھی میٹھی دہکتی ہوئی مدہوشی پل بھر میں رفو چکر ہو گئی تھی۔ آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ بنا ہی تو گئی تھی، یہ تو وقت بتائے گا۔ آغا کا انداز بہت چیلنجنگ تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گئے۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ڈیڈی بلے چنگے کراچی گئے تھے، واپسی پر روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر چل بسے۔ گھر میں جیسے کوہرام سا مچ گیا تھا۔ کتنی ہی مدت تک اس حادثے پر دل کو صبر نہیں آیا، مگر وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ اب شجی بھیا اور بیجی کی اس کی شادی کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آغا کنسٹرکشن کمپنی کی نئی برانچ لاہور میں کھولی گئی تھی۔ اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے شجی بھیا کو اس برانچ کا ہیڈ بنا کر لاہور ٹرانسفر ہونے کے آرڈر آ گئے۔ ظاہر ہے اپیا اور ارسل بھی شجی بھیا کے ہمراہ لاہور جا رہے تھے، کیونکہ یہ ٹرانسفر مستقل بنیادوں پر کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں شاہ لالہ کی رہائش کا مسئلہ تھا اور لاہور جانے پر وہ آمادہ نہیں تھی، اور یہاں کالونی میں اسے اکیلا چھوڑنا شجی بھیا کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بے شک بیجی اس کے ہمراہ موجود تھی، مگر وہ خود بھی بیمار رہنے لگی تھیں، اس کی دیکھ بھال کیا کرتی؟ ایسے میں اپیا نے دبے لفظوں میں پھر سے آغا کے پروپوزل کا ذکر چھیڑ دیا۔ شجی بھیا بھی یہی چاہ رہے تھے۔ کمال ہے اپیا، کیا میں اس درجہ بار ہو گئی ہوں کہ آپ پر کہ ایک عیاش طبع مغرور رئیس کے پلے باندھ رہی ہیں، اس کے حرم کی زینت بنانے کے لیے؟ وہ چیخ پڑی تھیں، آنکھوں میں پانی اترنے لگا تھا۔ اپیا تڑپ گئیں، اٹھ کر اس کو گلے سے لگا کر پیار کرنے لگیں۔ ہم تمہارا برا ہرگز نہیں چاہ رہے میری جان، تمہاری مزاج اور عادت کو سامنے رکھ کر آغا کے پروپوزل پر غور کیا ہے۔ بے شک تمہارا اعتراض وجہ ہے کہ وہ پہلے سے 2 شادی کر چکا ہے، مگر جان وہ باتیں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ ایک مر گئی، دوسری چھوڑ گئی، قصہ ختم۔ وہ تمہیں اپنے دل کی رضا سے گھر میں بسائے گا تو ظاہر ہے ہر طرح کے نخرے بھی اٹھائے گا، تم جو چاہو گی ناز سے منوا لو گی۔ ایسے سنجیدہ مزاج اور روٹ سے بندے جب محبت کرنے پر آتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں۔ وہ تمہیں ہر طور سے خوش رکھے گا۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی سابقہ شادیوں کی قباحت کو صرف نظر کیا ہے۔ تم بھی سب واہمِ دل سے جھٹک دو۔